اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی چینل کے پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تنویر حیدر۔ ناظرین، آج جب ہم افق عالم پر نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا کے ہر حصے میں، دنیا کے ہر گوش و کنار میں ایک افراتفری کا عالم نظر آتا ہے۔ کہیں جنگیں لگی ہوئی ہیں، کہیں مظاہرے ہیں، کہیں اور مسائل ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، خاص طور پر جو اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس میں ہم جو آپ کی نظروں میں ہے، جو اس وقت جو عراق کی صورتحال ہے، جو ایران کی صورتحال ہے، جو لبنان کی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے ہم جو ہے ایک گفتگو کریں گے مختصر حصے کے لیے۔ تو آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر علی رضا صاحب، تو ہم اس پہ اپنے تجزیات پیش کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج گرامی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی یعنی آپ بھی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، نیوز سن رہے ہیں، یا جو میڈیا، ہمارا میڈیا تو خیر وہ خاموش ہے، لیکن عالمی میڈیا پہ جو اس وقت خصوصاً جو مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو ابھی ایک سلسلہ شروع ہے عراق میں، ایران میں کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی وہ ایک نہایت وہ ایک یعنی مسائل جو بڑھ گئے تھے، پھر لبنان کا مسائل ہے۔ تو یہاں خاص طور پر جو ان ممالک میں عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، لبنان ہو گیا، یعنی ان کی طرف جو خصوصی جو ہے کہہ لیں کہ وہاں یہ عالمی استخباری طاقتیں ہیں، یعنی اب دیکھیں جہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی آخر میں اس کے پیچھے جو ہے یعنی کوئی نہ کوئی بڑی طاقت کا اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں عراق کی صورتحال، یعنی کئی دنوں سے وہاں مظاہرے شروع ہیں، اور یعنی بظاہر تو وہ مہنگائی کے نام سے ہیں، لیکن اس کا اصل جو مقصد ہے وہ اور ہے۔ تو وہ بھی ہم ان کے مقاصد جو سامنے آ رہے ہیں، تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عراق میں جو موجودہ حالات خراب ہوئے یا بگڑے ہیں، تو ان کی جو مین وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو عراق کے حالات جو خراب ہوئے، وہ اس کی ایک مین جو وجہ تھی وہ وہاں کے عوام کے نزدیک، یعنی کہ رشوت، بدعنوانی اور مہنگائی اور جو اقتصادی صورتحال تھی، وہ عوام کی نظر میں وہ کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں یہ جو مہنگائی اور یہ کہ یعنی ایک عالمی مسئلہ ہے، ظاہر ہے اس میں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان مسائل پر قابو پایا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل ایشو جو ہے ایک جو سامنے ایشو آتا ہے تو یعنی وہ کوئی اور ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، خاص طور پر جو عالمی استخباری طاقتیں ہیں یا جو اس وقت سپر پاورز کے نام سے جانی جاتی ہیں، تو یعنی ان کے پیچھے اصل مقاصد یعنی اور ہوتے ہیں۔ ابھی عراق میں بھی جب صورتحال کھل کے آ رہی ہے تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ جو بڑی طاقتیں ہیں، جو اس وقت جو بڑے اس وقت جو کہہ لیں کہ وہ شیاطین زمانہ ہے، یعنی اس میں امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یا اس کے جو مصائب ہیں، یعنی ان کے پیچھے یعنی ان کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان مسائل کی آڑ میں جو مختلف جو قوتیں تھیں، انہوں نے اس کو یعنی کہ ایک اس میں بنا کے وہاں پہ بہانہ اور جواز بنا کے، تو وہاں پہ جو عراق کے اندر جو عام لوگ ہیں، سادہ لوگ اور وہاں کی جو عوام ہے، تو ان کو بنیادی طور پہ مظاہروں کی طرف راغب کیا، اور پھر ان مظاہروں کے بیچ میں انہوں نے ایسے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ شامل کیا، جنہوں نے تخریب کاری اور عراق کے اندر جو ہے مختلف یعنی کہ ان کے جو سرکاری اور ان کی جو نجی املاک ہیں ان کو نقصان پہنچانا، اور طرح طرح کی جو تباہ کاریاں جو ہیں ان کو انہوں نے انجام دیا۔ تو بنیادی طور پہ جو تھا وہ اس کا جو عوام کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ حکومت بظاہر کنٹرول نہیں کر پا رہی وہاں پہ صورتحال کو، مہنگائی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، تو لوگ جو
سڑکوں پر نکلے مظاہروں کی شکل میں، تو نکلے اسی لیے تھے تاکہ جو حکومت ہے کچھ اصلاحات کر کے ان کو بہتری کی طرف وہ کرے. لیکن ایک تیسری قوت جو وہاں پہ موجود ہے بیچ میں، جو کہ ہر جگہ پہ آپ ہاں اس نے وہ ہائی جیک کر لیا وہ اس نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور اس میں شامل اچھا اس میں دیکھیں اس کو دوسری طرف اس کا رخ جی ہاں پھیر دیا. اب جب کچھ عرصہ پہلے جب شام میں جو حالات وہاں خراب ہوئے تو یعنی ان دنوں میں یہ عرب سپرنگ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو وہ کئی بڑے بڑے برج الٹ گئے، اگرچہ اس کا بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر وہی طاقتیں جو ہیں نا وہ آ گئیں وہاں، جو ایسی جو غیر ممالک کی جو وفادار ہیں وہ سارا. تو بہرحال اب وہاں جس طرح شام میں بشار الاسد کی حکومت تھی، تو یعنی وہاں تک یہ جو ہے ایک لہر پہنچی ہے عرب سپرنگ کی، اور انہوں نے کیا کیا بظاہر یہ جی وہ اس پہ الزام لگایا جی وہ ڈکٹیٹر ہے یا یہ مطلب وہ سو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل جو تھا ایشو، یعنی اس کا جو بشار الاسد کا جو اصل جرم تھا وہ حزب اللہ کی حمایت اور ایران کی حمایت. تو یعنی اس سے کچھ عرصہ ہی پہلے وہ شام کی جو افواج جو لبنان سے آئی تھی وہاں، تو یعنی اسی عرصے میں وہ شام کے حق میں لبنان میں بڑے یعنی لاکھوں جو لوگ وہ نکلے، پھر اسی طرح شام میں مظاہرے ہوئے، یعنی حزب اللہ کے حق میں لاکھوں لوگ سڑکوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کے یعنی اسرائیل اور اس کے جو بے خواہ ہیں، یعنی ان کو چیز برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے یعنی اصل وہ اس کے خلاف تحریک بظاہر نام کیا رکھا جی وہاں جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، حالات صحیح نہیں ہے فلاں جو ہے یہ سارا، لیکن اس کے پیچھے میں نے خود یعنی ان دنوں کا یعنی وہ میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی اس کے جو مظاہرے وہاں جو ہو رہے تھے شام میں بشار الاسد کے خلاف، وہاں حزب اللہ کہ سید حسن نصر اللہ کی تصویریں وہ جلائی جا رہی تھیں، یا ایران کے رہبر کی وہ سارے میرے صاحب، لیکن اصل وہ دشمنی وہ تھی، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے کی. اور یہاں بھی اب صورتحال یہی ہے، اصل میں اصل ان کا مقصد اور ہے. حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ جو عام عوام ہے اس کا جو ہے کہ شعور کا نہ ہونا کہ حقائق سے جو ہے وہ ان کی بے خبری جو ہے، اس کے وجہ نتیجہ پر یہی آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی وہاں پہ جو عوام ہے، حتیٰ کہ وہاں کے جو اس وقت جو دینی جو وہاں پہ رہبر ہیں اور جو وہاں پہ جو دینی یعنی کہ لیڈرشپ ہے، اس کے خلاف جو ہیں لوگ، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ وہاں لبنان کے اندر حسن نصر اللہ صاحب کی پوسٹرز اور تصویریں جلائی جا رہی تھی، تو ابھی یہی چیز شام میں اس وقت شام میں جس وقت ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں کہ ابھی عراق میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے. اور ان کی ایک جو ابھی رضاکارانہ فورس ہے، اس کا جو حشد الشعبی، وہ جو فورس ہے، وہ فورس اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو طاغوتی باہر کی فورسز ہیں، قوتیں ہیں، اور جو استکباری جو قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. اور ابھی عوام جو ہے اسی قوت کے خلاف جو ہے برسر پیکار. اچھا اس میں یہی تھا نا کہ ایک چیز جیسے ارشد شعبی یا اور لوگ جو بیدار ہوئے، یعنی انہوں نے یعنی خاص طور پر امریکہ کے خلاف وہ ایک یعنی ایک سخت موقف اپنایا، اور بلکہ حال ہی میں جب وہ امریکہ کے صدر ٹرمپ آئے عراق میں، تو یہی جو مقاومت پسند جو گروپ تھے یا انہوں نے باقی جو قیادت تھی وہاں کی، انہوں نے کہ یہ نا یعنی اس نے ٹرمپ سے ملنے سے انکار کر دیا. تو یہ چیز بھی اب ان کے نوٹس میں آئی، انہوں نے کہا یہاں تو یہ ہمارے لیے کوئی یعنی ایک اور لبنان بننے جا رہا ہے، ایک اور ایران جہاں بن جائے گا، تو اس کو روکنے کے لیے ایک یعنی شروع کیا انہوں نے یہ سلسلہ. اب اس صورتحال میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو مطلب سوشل میڈیا کا جو کردار ہے بہت ضروری ہے کہ اس پہ دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا عراق کے اندر اپنا کردار کیسے ادا کرتا ہے، اور ایک عوام کو جو ہے راہ راست پہ لانے کے لیے یہ ایک بڑا افیکٹو ٹول ہے. کیونکہ جو عوام ہے وہ اب دیکھیں کہ یہاں تک کہ وہ جو دینی جو لیڈرشپ ہے، جتنی مذہبی لیڈرشپ ہے، وہ بھی اس کی بات بھی نہیں مان رہے. جس طرح کہ حضرت آیت اللہ رضوان سید علی سستانی صاحب نے پہلے داعش کے خلاف جب فتویٰ دیا تھا، تو ایرانی فورسز اور عوام کس طرح یکجا ہو کے وہ انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس داعش کا جو ہے ان کو بڑی قربانیاں دیں. اس وقت یعنی صورتحال یہ تھی کہ جو عراق کی جو آرمی تھی یعنی وہ کولیپس کر گئی تھی. وہ تقریر میں دیکھیں انہوں نے ہتھیار ڈال دی تھے، بلکہ فرار ہو گئے تھے ہتھیار اپنے پھینک کر. بالکل. تو پھر یہ کربلا اور نجف تک یعنی یہاں تک ان کے جو ہے نا وہ پہنچنے کا وہ ارادہ کر لیا تھا. تو اس وقت جو ہے ظاہر آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا اور لوگ وہ نکلے وہ سارے. تو ابھی بھی اس وقت بھی کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں یعنی وہ ظاہر علماء سمجھتے ہیں کوئی ایسا بڑا فتویٰ جو آنا چاہیے، ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ یہ جو وہاں واقعات جلاؤ گہراؤ کے جو ہو رہے ہیں یعنی اس کو روکا جائے اور ایک اعلان کیا جائے کہ ہاں جی آئندہ اس کا
مثال کے طور پر دیکھیں جس طرح ایران میں کچھ عرصہ پہلے وہ جو گرین موومنٹ اور جو وہ چلی اور یعنی انہوں نے ایک بڑا فساد پھیلایا، لیکن کیا ہوا یعنی آخر میں پھر جو ہے نا یعنی رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای میدان میں آئے اور انہوں نے خطاب کیا، اور وہ یعنی یہاں پاکستان میں بھی لائیو دکھایا گیا، یہ بھی ایک بڑا یہاں کہہ لیں کہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس میں اچھا اس کے بعد وہ فوراً وہ سارے وہ جھاگ کی طرح وہ بیٹھ گئے۔ بالکل تو اس طرح کا مزید جو ہے نا وہاں عراق میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ایسے ہونا چاہیے بالکل۔ اور سید علی حسین سستانی صاحب جو ہیں، اب وہ چلو ایک حد تک وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک حد تک بولا ہے، یہ بولا ہے کہ جی مظاہرین جو ہیں وہ جو تحمل کا مظاہرہ کریں اور یعنی کہ اتنے شدت پسندی اختیار نہ کریں، لیکن یہ ان کو سڑکوں پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سارا اس طرح کے جب آئیں گے، عوام تو عوام ہوتے ہیں، جب سڑکوں پہ نکلیں گے احتجاج کریں گے تو وہ ان کا ایک طریقہ اپنا ہے کہ لاشعوری میں پھر وہ ایسے تو پھر ایسے کریں گے، اقدامات کریں گے، وہ ذرا ملک کے لیے یعنی سارے پھر اچھا ملت کے لیے خطرہ ہوگا۔ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں نا تو وہ دوسری قوتوں کو موقع ملتا ہے بالکل۔ یعنی وہاں جو داعش کے لوگ بھی ہیں، وہاں دوسرے جو امریکہ کو CIA بھی ہے، باقی بھی سارے ہیں، وہ سارے عرب جو ہیں، یہ سامنے اب سعودی عرب کا کردار آپ کو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو امریکہ تو جب ایسے مظاہرے جب ہوتے ہیں تو ان کو ایک موقع ملتا ہے اور وہ اس میں آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن جس طرح پہلے یہ یعنی ناکامیوں سے یہ دوچار ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ یعنی منہ کی کھائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اور جو ہے اس جو نظام اسلامی کی جو تحریک چل رہی ہے، حقیقی نظام اسلامی کی پوری عالم اسلام میں، پوری بلکہ دنیا میں، یعنی اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ابھی وقفے سے پہلے وہ گفتگو ہو رہی تھی عراق کے حوالے سے، یعنی وہاں جس طرح سازشی عناصر جو ہیں وہ اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ ساری ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی کچھ دن پہلے وہاں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، یعنی اس حوالے سے، اور ان میں ایک شخص کا نام آ رہا ہے کہ عدنان ظرفی۔ یہ شخص جو ہے نا کچھ عرصہ 8-9 سال پہلے یہ نجف کا گورنر رہا ہے، تو یعنی اس کے جو پیروکار یا اس کے جو جانے والے ہیں وہ اس ہنگاموں میں شریک ہیں۔ وہ بلکہ اس طرح وہ ہوا کہ یعنی کچھ صحافیوں نے یہ کیا کہ اپنا یعنی بھیس بدل کر یعنی وہ مظاہرین کی شکل میں گئے تاکہ وہ اسے یعنی اس اصل سازش تک پہنچ سکیں۔ تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ یعنی ان کو یعنی ایک کثیر رقم دی جا رہی ہے، تقریباً جو ہے یعنی وہ لوگ کچھ یعنی نئی گاڑیوں میں آئے، اور انہوں نے انہی بلوائیوں کو تقریباً یعنی 25 ہزار جو ہے، یعنی وہ اب درہم ریال یا جو بھی ڈالر اس کی کرنسی ہے، یعنی وہ یعنی ان کو دیے، اور وہ ان صحافیوں کو یعنی ان کو بھی وہ لیے انہوں نے، اور بعد میں جب جو ہے تو یعنی اس وقت انہوں نے پھر ان کو کچھ لوگوں کو پہچان بھی لیا ہے، جس میں وہ نام بھی آ گئے ہیں یعنی وہ میڈیا میں، یعنی وہ جو لوگ یعنی وہ اسی جو عدنان ظرفی ہے اس کی پارٹی کے لوگ تھے۔ اچھا اس کے علاوہ اس میں کچھ اور پارٹیاں بھی ہیں یعنی وہاں عراق میں، یعنی جو یعنی فنڈڈ گروپ ہیں جو امریکہ، اسرائیل یا سعودی عربیہ جو ان کو پیسے دے رہا ہے، یعنی وہ بھی اس یعنی اس سلسلے میں شامل ہیں۔ بلکہ یعنی انہوں نے وہاں جو گورنمنٹ نے ایک ایسی وہ گاڑی بھی پکڑی، یعنی وہ اس میں کیا تھا کہ وہ لوگوں کو نئے ٹائر دیے جا رہے تھے جلانے کے لیے، یعنی مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کی تنظیموں سے وابستہ تھے۔ تو یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک پورا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے۔ اصل میں دو جو ہے نا فیکٹرز بڑے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اگر ایمانی جو لیول ہے وہ کمزور ہو، اور دوسرا آپ کو جو ہے وقت یعنی کہ آپ معاملہ شناس نہ ہو، یعنی آپ کے اندر آپ کو فہم کرنے کی جو آپ کی جو ایبلٹی ہے وہ کمزور ہو۔ یہ دو جو فیکٹرز ہیں انہوں نے ہر زمانے میں جو ہے یعنی کہ تباہی کا یہ باعث بنے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ ان کے دور میں بھی
ان کے جو قریبی یعنی کہ ان کے جو شاگرد تھے آیت اللہ منتظری، ان کا بھی ہمارے سامنے یہ، حالانکہ وہ پہلے ٹھیک جا رہے تھے اور یہاں تک کہ شروع میں ان کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ان کو نومینیٹ بھی کیا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قیادت میرے بعد یہ قیادت کے لائق ہیں، لیکن بعد میں ان کو کچھ محسوس ہوا کہ ان کے سرکردہ کچھ نزدیک ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا وہ گٹھ جوڑ، اس کے بعد کئی ایسے امام وہ خمینی لائے نے اپنا ارادہ بدل امامہ دیا۔ پوش چلو بالکل۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کھل کے بعد میں پھر یعنی امام خمینی کی مخالف ہے ان کی تو ابھی آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ گورنر جو عدنان کا ذکر کیا کہ وہ بھی دیکھیں کہ وہ پہلے کوئی یہ کہاں سوچ سکتا ہے یا توقع کر سکتا ہے کہ یار ایک آدمی ایسا جو کہ ایک عہدیدار بھی ہے اور اس نے عراق کے اس شیعت نظام کے اندر اپنا ایک رول پلے کیا ہے، اور وہ بھی ابھی آ کے اس چیز کا ایک حصہ بن جائے گا، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ تو ہر دور کے اندر رہتے ہیں، اب اس میں ہمیں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے، تو یہ ایک جو ہے نا یہ بڑا اس پہ ایک سوالیہ آپ نشان نے ہے۔ جس طرح فرمایا کہ ہر پوری اسلامی تاریخ اٹھا لیں، اس کے علاوہ یعنی شروع میں کیا ہوا، یعنی رسول اللہ کے جو ساتھ تھے، ساتھی قریبی تھے ان کے جو، یعنی بعد میں پھر جو ہے یعنی کہ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، پھر امیر المومنین کے ساتھ جو طبقہ رہا ہے ان کے ساتھ جنگیں وہ لڑی، جنگ صفین، جمل اور جتنی بھی ان کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر ایک وقت میں وہ بھی ان کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ ایک جو دنیا پرستی ہے اور جا پرستی جو ہے، یہ جو ہے لوگوں کو اپنے راستے سے اور کم علمی جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک، یہ کام، بلکہ وہ امیر المومنین کا ایک فرمان مشہور یاد آ رہا ہے کہ وہ دین کو کن لوگوں نے یعنی تباہ کیا یا اس کی کوشش کی، اس میں ایک جو ہے جاہل عبادت گزار اور ایک بے عمل عالم، تو یہ جہالت جو ہے یہ بنیاد ہے یہ سارے فساد کی۔ تو اس میں اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ عراق جو ہے وہ بنیادی طور پہ یعنی کہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے مکتب تشیع کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں افراد پوری دنیا سے جاتے ہیں وہاں زیارات کے لیے، اور ہمارے لیے ایک مقام مقدس کی حیثیت رکھتا ہے، اور بالخصوص پاکستان سے آپ دیکھیں کہ لاکھوں افراد جو ہے ہر مہینے جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور دن بہ دن جو ہے نا تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ سارا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ٹھیک ہے ہم کہ وہاں پہ ایک خاص عقیدت اور ایک خاص معرفت کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اس جگہ کے ساتھ ہمارا یعنی کہ ہم کہیں کہ اس کے علاوہ یعنی کہ معصومین کے وہاں پہ جو مدفن ہونے کے علاوہ جو ہمارا وہاں پہ اس کے ساتھ جو ایک ایسوسیشن ہے اس علاقے کی جگہ کے ساتھ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں سب سے بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو یعنی سوشل میڈیا سے ہم جو ہے رابطے میں رہیں، ان ٹچ رہیں، آج کل تو بڑی سہولیات ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو باطل جو اپنا رول پلے کر رہا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی روک تھام کی جا سکے۔ اور اس میں وہی بات ہے نا کہ اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، یعنی وہ جہالت کی تاریکیوں سے نکلنا پڑے گا کی ضرورت۔ اب یہ دیکھیں آپ نے جس طرح یعنی بات کی کہ وہاں زائرین جاتے ہیں، یعنی کتنے جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے جاتے ہیں، تو ان کو وہاں کو بہتر کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے، لیکن ایک یہ المیہ ایک طرف لوگ جاتے ہیں عقیدت سے ماشاءاللہ، لیکن اس میں کچھ ایسے یعنی عناصر ہیں وہ جا کے وہاں جو ہے ایسی حرکات کرتے ہیں، یعنی جو یعنی وہ لوگ بھی عراقی بھی یا باقی بھی دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں وہ سارے، آج کل جس طرح پاکستان میں بھی ہے کئی کے نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد سامنے آ رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک اسی سازش کا حصہ ہے، اسی سازش کا حصہ ہے، اسی سازش کا حصہ ہے، یعنی یہ قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، یعنی ہر ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، جو سازشی جو لوگ ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، استعماری طاقتیں ہیں، استخباری طاقتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ یعنی کہ دین کی جو ذمہ داری جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو قیادت ہے بالخصوص ہمارے ملک کے اندر بھی، ہمیں اس میں متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت چل رہا ہے، اور اگر ہم نے ابھی اس پہ اگر کوئی کام نہ کیا تو یہ آنے والے وقت میں مزید تباہی کا باعث بنے اس گا۔ سے پہلے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ اشارہ دیا تھا کہ یہاں جو ہے نا جب تک کہ مضبوط قیادت، ایک قیادت نہ ہو جس کے پیچھے سارے لوگ اکٹھے ہو کر، یا ایک کوئی ایسا سلسلہ بنا دیں، کوئی مجلس بنا دیں، کوئی ایسا جو ایک پلیٹ فارم بنائیں، یعنی تاکہ لوگ جو ہے یعنی لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اور دیکھیں آج کل جو مسائل ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا تو جو بالکل ہی ہے جو ہے نا وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اچھا ان کو تو ان چیزوں سے ایشو ہے ہی نہیں، اچھا کچھ ان میں جو ہے نا وہ صحافتی بددیانتی بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہاں جو ہے نا عراق میں اب روزانہ ہمارا میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، جو وہ لگے ہوئے ہیں جو مظاہرین کر رہے ہیں وہ سارے، اچھا اس سے پہلے جو نا ایران کے جو وہ کچھ کیا، یعنی چند 100-150 لوگ ہوتے تھے یعنی توڑ پھوڑ، اچھا ان کو روزانہ جہاں ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب رہبر معظم کی حمایت میں یعنی لاکھوں لوگ نکلے، بلکہ مجموعی طور پر تو کروڑوں نکلے سڑکوں پہ، اچھا ان کی ایک جھلک نہیں دکھائی گئی،
اب دیکھیں یہ میڈیا کا رول دیکھیں سر، بس یہ یعنی یہ جو منفی اس کا پہلو ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کو تو یعنی ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو اصل جو مثبت جو کئی پہلو ہوتے ہیں یعنی ان کو یہ چھپایا جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہمارے یعنی میڈیا بھی جو ہمارا جو ہے نا اکثر یہ غلام ہے انہی طاقتوں کا. بس ہمارے میڈیا نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل ان دنوں میں بی بی سی اور سی این این جو یعنی کہ جو لیڈنگ میڈیا کے لوگ ہیں، یہ جو چینلز ہیں، ان پر اگر آپ خبریں سنیں تو یہ بالکل اس کو ٹوٹلی ایک مختلف رنگ دے رہے ہیں. جو عراق کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ جی عراق کی جو حکومت ہے وہ اس وقت لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، تو لہٰذا اس کے رد عمل میں جو ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ آ کے قیادت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ جو ہماری مذہبی قیادت ہے وہ اس کو بھی اڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو میڈیا والے ہیں، بی بی سی اور سی این این والے، تو یہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے یعنی اس میں سازش در سازش اس میں سے کئی بالکل. پہلو ڈھونڈ کے ان کا تو کام ہی یہی ہے نا، کا کام ہے کہیں سے کوئی جو ہے نا ایک موضوع چننا یا کوئی کہیں سے کوئی ایک جو یعنی ڈور اس کو کھینچ کے پھر جو ہے نا اپنے مقصد کے تحت اسے جو ہے نا اس کے اور پتنگیں اڑانا. بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو یعنی کہ موسٹ ریلائبل میڈیا جانتے ہیں، بی بی سی اور سی این این کو، جی. اور ان کی آپ خبروں کی نوعیت دیکھیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ سچ کو ٹوٹل جو ہے یعنی کہ چھپا کے پیش کر رہے ہیں، اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا لیکن وہ جو اہل عوام کے سامنے خبر پیش کر لوگ رہے ہیں. ہوتے ہیں وہ ان کی سازشوں کو جانتے ہیں. سنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے عام پبلک جو ہے وہ تو ان لوگ چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تو ہے. یہ ایک بڑا المی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں یعنی کہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو اس پہ میڈیا ہم انشاءاللہ کوئی پروگرام اس پہ بھی کریں گے، ہم جو ہے نا میڈیا کے جو ہے نا تفصیلی کی یعنی جو اس کی کہ ہماری میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے کہ عوام کے سامنے، کیونکہ دیکھیں ہمارا میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ ویلا مچاتا ہے، شور مچاتا ہے کہ جی ہم بڑی سچی خبریں دے رہے ہیں اور ہر طرف سے کونے سے ملک کے خبریں لے کے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں کہ کیا کردار ادا کر رہا ہے ہمارا اچھا میڈیا. میڈیا کی یعنی وہ اتنی لا علمی کہہ لیں. ابھی دیکھیں جس طرح لبنان میں بھی یہی سلسلہ ہے شروع، اچھا وہاں بھی یہی سازش کا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ یعنی ایک وہ شاخ جو ہے نا ادھر انہوں نے یعنی وہ پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں بھی یہی تھا کہ ان کو جو حزب اللہ جو ایک مقاومت کا ایک سمبل ہے یعنی اس کو کسی طرح یعنی اس منظر سے آؤٹ کرنے کے لیے وہ نے سلسلہ شروع کیا. لیکن الحمدللہ یعنی وہ بھی آخر میں ان کے اس سے یعنی حزب اللہ مزید جو ہے نا مضبوط ہو کے سامنے آئی. اور ان چیزوں سے یہ لبنان ہے، عراق ہے، ایران ہے، اس کا ٹھیک ہے اس میں نقصان تو ایک ہوتا ہے ظاہر ایک ملک میں افراتفری، لیکن کچھ چیزیں جو ایکسپوز ہو جاتی ہیں. وہ دشمن جو ہے نا آپ کے سامنے کہا جاتا ہے، جو چھپا دشمن. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چھپے دشمن زیادہ ہیں، ظاہری کم ہیں. تو اگر چھپا دشمن یعنی اسی حوالے سے اگر وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ آئندہ کے لیے. اب دیکھیں جس طرح ایران میں ابھی میرے ایک دوست یعنی وہاں تہران سے وہ بات کر رہے تھے، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کا جو ایران میں جو سلسلہ شروع کیا یعنی اس کے تانے بانے جو ہے نا آگے جو فروری میں انقلاب اسلامی کی سالگرہ 11 فروری کو یعنی اس موقع پر کوئی بڑا اقدام کرنا چاہتے تھے. یہ پچھلی دفعہ بھی دیکھیں اس میں یعنی انہوں نے کیا انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے حوالے سے. تو اس دفعہ بھی ان کا پلان یہ تھا، لیکن وہ جو ہے نا وہ یعنی اب یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا اس میں ناکامی کے بعد وہ پلان جو ہے نا اس پہ جو ہے نا اب ایک قسم کی وہ خاک مٹی پڑ گئی وہ سارا. تو یہ اس سے ایک اس کا بہتر جو ہے نا اس کا اثر ہوا. بہرحال ہمیں بھی اس وقت یہ چاہیے کہ جس طریقے سے یہ جو عالمی استخباری قوتیں ہیں وہ جس سازش اور جس پلاننگ کے تحت وہ اپنے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ ہوا دے رہی ہیں یعنی کہ برائی کو اور تباہی کی طرف، لیکن لوگ جو ہیں وہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اس میں لوگوں میں اب دیکھیں وہ ذہن یعنی کتنا یہ تفاوت ہے. یعنی عراق میں یا جس طرح وہ لوگ مہنگائی کے لیے وہ نکلے وہ سارے ہیں جی کچھ ایک خاص طبقہ ہی ہے وہ سارا، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم یمن پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں جو لوگ جو قربانی دے رہے ہیں اور سارے یعنی جتنے مسائل ان کے ہیں یعنی وہ ایک یعنی کتنے بچے بھوک سے مر گئے، کتنے زخمی ان کا علاج نہیں ہو سکا، ان کو پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، سارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ سارا، لیکن اس کے باوجود اپنے وہ محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. کبھی کوئی انہوں نے جو انصار اللہ ہے تحریک جو یعنی مقابلہ کر رہی ہے سارے ان کا، تو یعنی کبھی کسی نے وہاں سے کوئی آواز ان لوگوں میں سے نہیں کبھی اٹھی جی ہم جب مرے ہیں بھوکے وہ سارا. تو یعنی وہ اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ظاہر ہے وہ یمن کا یعنی ان لوگوں کے ایک ظاہر ہے ایک اپنا ایک بڑا مقام ہے. تو یہاں بھی جو صورتحال لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے
یہ صورتحال بہتر ہوگی، وہ واللہ بہتری خیر کی طرف الماکرین جس طرح لیکن کہا یہ نا۔ کہ اس میں ہمیں جو ایسے لوگ ہیں ان کے جو مسموم ارادے ہیں ان کو ہمیں یعنی کہ ان کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح جی آپ دیکھیں کہ امریکہ ہے، اب امریکہ یہ نہیں کہ صرف عراق یا ایران کو امریکہ نے فوکس بنایا ہے. آپ امریکہ جس جگہ پہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ اس کسی پرٹیکولر کسی مخصوص ملک میں اس کا انٹرسٹ ہے، کسی حوالے سے تیل کے حوالے سے یا کسی اور یعنی کہ کوئی ایسی اس کی دولت جس کی وجہ اس کے ہاتھ آنی چاہیے، وہ اس کو شناخت کرتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اگر اس جگہ پہ اگر حکومت بہتر ہے یا مضبوطی کی طرف جا رہی ہے تو وہاں پہ وہ اس طرح کے جو ہے یعنی کہ شرپسند عناصر کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو وہاں پہ ایسے چیزیں اچھا شروع کرتے ہیں جس سے اچھا، وہ مسائل پیدا ایشو ہو جاتے ہیں. مثال کے تو آپ کا پیچھے کی جانب نظر دوڑائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں حوالے سے، یعنی اس دور میں ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو اس کا قصور تھا، جس طرح بشار الاسد کا اصل جو ہے اس کا جرم یہ ہے یعنی ایران اور حزب اللہ کی حمایت اور یعنی فلسطینیوں کی حمایت کرنا، تو اس کے دوسرے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. اسی طرح جو بھٹو کی جو پالیسیاں تھیں کئی ان سے یعنی اختلاف رکھتے ہیں لوگ، لیکن اصل جو تھا اس کی یعنی وہ جو اس نے ایٹمی سلسلہ شروع کیا تھا یعنی، اور دوسرا جو مسلمانوں کو ایک متحد کرنا چاہتا تھا، ایک پلیٹ فارم یہاں ہوا اسی کی کانفرنس ہوئی، تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے پالیسیوں ختم کر لی، وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع کی. اور پھر نظام مصطفیٰ پھر کدھر گیا، وہ ضیاء الحق کا پھر وہ نظام یعنی شروع ہو گیا وہاں سے. تو یہی ہے کہ یعنی جو بڑی طاقتیں ہیں، اس وقت بھی امریکہ تھا اس کے پیچھے، یعنی سامنے ایشو کو رکھ کے جو اصل اس کے دشمن ہوتے ہیں جنہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا، یا وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو کام نہیں کر رہے ہماری خواہشات کے مطابق، تو ان کے خلاف ایک کوئی تحریک شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو ہوئی اس حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تک تشریف لائے یہاں، اور ناظرین کو ایک اس پروگرام سے آگاہی ملی اور کسی حد تک جو یہ معاملات جو ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملی. تو ناظرین یہیں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلے ہفتے مزید کسی شخصیت کے ساتھ مزید کسی واقعے کو عالمی سطح پر، ملکی سطح پر جو صورتحال دن بدن بدل رہی ہے جو ایک، تو اس پہ ہم کوشش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ آگاہی فرمائی. اور السلام علیکم.